السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے طاقتور تیزاب کی جو کیمیا، صنعت اور تحقیق تینوں دنیاؤں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جسے نائٹرک ایسڈ تیزاب شعرہ کہا جاتا ہے، جس کا کیمیائی فارمولہ ہے HNO3۔ یہ بے رنگ لیکن نہایت خطرناک تیزاب ہے جو دھاتوں کو تحلیل کرنے، کھاد بنانے اور دھماکہ خیز مواد تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، نائٹرک ایسڈ کی دریافت 8ویں صدی میں مسلم سائنسدان جابر بن حیان نے کی۔ انہوں نے کلمی شعرہ یعنی کہ پوٹاشیم نائٹریٹ سے بخارات نکال کر ایک طاقتور تیزاب حاصل کیا جسے روح الشعرہ کہا گیا۔ قرون وسطیٰ میں کیمیاء دانوں نے اس تیزاب کو دھاتوں کو گلانے کے لیے استعمال کیا، اور بعد میں یہ ایکوا ریجیا یعنی کہ جو ایکوا ریجیا ہوتا ہے تیزاب، جو دو تیزابوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اس کا بنیادی جزو بنا۔ یہ وہ مائع جو سونے تک کو گلا دیتا ہے، یعنی کہ سونے کو ڈیزولو کرنے میں نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ دو تیزاب ملا کر جو ایکوا ریجیا بنتا ہے، اس میں یہ مین تیزاب جو ہے نائٹرک ایسڈ شعرے کا تیزاب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کی تیاری کے طریقے ہیں لیبارٹری طریقے میں اور صنعتی طریقہ جو ہے، یہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں، ان پر ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مقصد تیزاب بنانا نہیں، اس کے استعمال ہیں۔ تو جو اس کے کیمیائی و طبعی خواص ہیں، اس کی پراپرٹیز ہیں، اس کی خاصیت اور وضاحت جو ہیں، یہ رنگ کے لحاظ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ سا ہلکا پیلا، بالکل وائٹ ہلکا یلویش ٹائپ نا یہ اس کا رنگ ہے۔ یہ جب خالص حالت میں جب یہ ہے تو جب یہ زیادہ پرانا ہونے لگے تو یہ زردی میل پیلے پن پر آ جاتا ہے۔ اس کی بو تیز گھٹن پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ جو اس کی ڈینسٹی ہے وہ 1.51 ہے، یعنی کہ یہ بھی پانی سے بھاری ہے۔ جو نقطہ پگھلاؤ اس کا ہے وہ 83 سیلسیس یعنی کہ 83 ڈگری پر یہ میلٹ ہو جاتا ہے۔ حل پذیری جو اس میں ہے، پانی میں مکمل حل پذیر عمل نہایت تیزابی اور آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے، یعنی کہ آکسائڈ کرتا ہے، نائٹریٹ بناتا ہے، جس کے جو مرکبات ہیں آکسائڈز اور نائٹریٹس بنتے ہیں۔ انسانی جسم انسانی جلد، کپڑے اور دانتوں کو فوراً جلا دیتا ہے۔ جو اس کا کیمیائی رد عمل ہے، ریئیکشنز ہے دھاتوں کے ساتھ۔ نائٹرک ایسڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دھاتوں کو تحلیل کر کے نائٹریٹ نمکیات بناتا ہے۔ غیر دھاتوں کے ساتھ کاربن، سلفر اور فاسفورس کو بھی آکسائڈز کر دیتا ہے۔ ایکوا ریجیا میں اس کا جو کردار ہے، جو آب سلطانی جسے کہا جاتا ہے تیزاب جو سونے کو ڈیزولو کرتا ہے، اس میں جو اس کا کردار ہے، 1:3 کے تناسب کے ساتھ HCl جب نائٹرک ایسڈ کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ملایا جائے تو یہ مائع سونا گلا دیتا ہے، یعنی کہ 3 ml ہائیڈروکلورک ایسڈ اور 1 ml نائٹرک ایسڈ یہ جب ملائے جائیں تو 4 ml یہ محلول بنے گا۔ یہ یعنی کہ 1:3 کے تناسب سے ایکوا ریجیا بنایا جاتا ہے، جسے سونا گلانے والا تیزاب کہا جاتا ہے۔ جو اس کے صنعتی استعمال ہیں، کھاد سازی، نائٹرک ایسڈ
کی تیاری میں امونیم نائٹریٹ کی تیاری میں بنیادی خام مال کے طور پر استعمال آتا ہے نائٹرک ایسڈ، جو ایکسپلوزیوز ہے، دھماکہ خیز مواد بنانے میں جو اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نائٹروگلیسرین، TNT اور نائٹروسول جیسے دھماکہ خیز مادے اسی سے تیار ہوتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے اسٹیل اور تانبے کو پالش کرنے اور زنگ ہٹانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈائی انڈسٹری جو ہے اس میں رنگ، پینٹ اور کیمیکل انٹرمیڈیسن بنانے میں۔ لیبارٹری استعمالات جو اس کے ہیں مختلف تجرباتی کیمیا میں بطور آکسیڈائزنگ ایجنٹ، یعنی کہ یہ بہترین آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے۔ سیفٹی اس کے جو ہیں پریکاشن جو ہیں احتیاطی تدابیر، ہمیشہ ایسڈ ریزسٹنٹ گلوز استعمال کریں اور لیب کوٹ پہنیں۔ اسے بند بوتل میں ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں۔ اگر جلد پر لگ جائے تو فوراً پانی سے دھوئیں، تیز بخارات سے بچیں، اور کبھی بھی نائٹرک ایسڈ کو دھات یا لکڑی کے برتن میں سیو نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں۔ جو اس کے ماحولیاتی اثرات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جو نائٹرک ایسڈ ہے، نائٹرک ایسڈ نائٹروجن آکسائڈز کے اخراج کا ذریعہ ہے جو ایسڈ رین پیدا کرتے ہیں۔ یہ پودوں، آبی حیات اور عمارتوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے صنعتی اخراج کو کم سے کم رکھنا لازمی ہے۔ جو نائٹرک ایسڈ جدید کیمیا کا ایک ناگزیر جزو ہے۔ یہ طاقتور، خطرناک لیکن بے حد کارآمد تیزاب ہے جو سائنس اور صنعت دونوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ علم اور احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا یہ ہے تیزاب شورا، جسے قلمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور تیزاب ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال کیمیا اور سنیاس اور دوائیں بنانے میں، کشتہ سازی میں اس کا استعمال کریں گے، آگے اس کے بہت سارے استعمال ہوں گے۔ تو آپ کو الماس سنیاس و حکمت چینل پر یہ تیزاب شورا کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔